حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں مر گئی. سنو, موسیٰ علیہ السلام کی ماں انتقال کر گئی تو موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد کوہ طور پہاڑ پر جا رہے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے, اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے. تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ موسیٰ سنبھل کے چلنا, موسیٰ راستے میں سنبھل کے چلنا. اب دعا کرنے والی نہیں رہی. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں. اب ماں نہیں رہی تیرے حق میں دعا کرے گی, اب سنبھل کے چلنا. ہم کس کھیت کو مولی ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمائے, کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوتی, میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا, سورہ فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا, میری ماں آمینہ آواز دیتی بیٹا محمد, تو میں نماز توڑ کر سورہ فاتحہ چھوڑ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. میرے بچوں, نوجوانوں, ماں باپ کی خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کتنے لوگ کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ. اور سنو, ماں باپ کی بارگاہ میں ماں باپ کے آگے اگر بے ادبی کر بیٹھے ہو, معافی مانگ لینا. ابھی گھر جا کے معافی مانگ لینا. ماں معاف کر دے گی, ماں معاف کر دے گی, باپ معاف کر دے گا. صرف اتنا کہہ لینا, ابا مجھے معاف کر دیجیے, ہم ایسا بولے ہیں. او ماں سے کہہ دینا, اماں ہمیں معاف کر دے. اور قربان جاؤ, ماں کے ہاتھوں کو چوم لینا, باپ کے ہاتھوں کو چوم لینا, اور قربان جاؤ. مسلمانوں ایک بات یاد رکھو, متفقن علیہ حدیث ہے یہ, 4 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ خانہ کعبہ جاؤ حج کرنے کے لیے, اس کی نہ کوئی وارنٹی ہے نہ کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کا حج قبول ہوگا. کوئی گارنٹی ہے؟ ارے بولو, کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. لیکن سنو, ایک حج ایسا ہے جس کی وارنٹی بھی ہے, جس کی گارنٹی بھی ہے. اب وہ حج کیا ہے؟ وہ حج یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لے, اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. حج مقبول یعنی جو حج اللہ نے قبول کر لیا ہے, اس حج کا ثواب ملے گا. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ, اگر ہم 100 بار دیکھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اگر 100 مرتبہ دیکھو گے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. سوچو, ماں باپ, لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کیجیے گا, دعا کیجیے گا, بہت پریشان ہے. ارے حضرت کو کہا کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا حضرت تو تیرا باپ گھر میں بیٹھا ہے, باپ سے بولنا. باپ سے نہیں بولے گا, باپ سے نہیں بولے گا, ماں سے نہیں بولے گا, حضرت کے پیچھے لگا, حضرت دعا کر دے گا بس. ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا, جگ میں بڑا انسان ہے, جگ میں بڑا انسان ہے. ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا, جگ میں بڑا انسان ہے, جگ میں بڑا انسان ہے. جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے, وہ کتنا نادان ہے. پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے, پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے, خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے, گودی میں ہم سو جاتے تھے. ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے, جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے, وہ کتنا نادان ہے. بیٹا ماں کے سامنے, ماں کے لیے بیٹا کلوا کیوں نہ ہو, وہ توا کا تلی کیوں نہ ہو, لیکن پھر بھی ماں کہتی ہے کہ ہمرو چانچ گئے. بولتی نہیں بولتی؟ ارے دنیا کی نظر میں یہ کلوا ہے, لیکن ماں کہتی ہے ہمرو چانچ ہے. اب کوئی اگر ماں کے سامنے کلوا بول دے تو ماں منہ نوچ لے گی.
تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے چاند سے بیٹے کو کلمہ بولنے کی؟ قربان جاؤ. مت پوچھو راتوں کو میں بھی. یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اس جماعت میں بھی شامل ہوں. اتفاقاً کہیے کہ کم عمر میں میری ماں بھی چلی گئی اس دنیا سے، والد صاحب بھی اس دنیا سے 50-55 کی عمر میں چلے گئے اس دنیا سے. اور کوئی ایسی نماز نہیں جس نماز میں اپنے ماں باپ کے حق میں دعا نہیں کرتا ہوں. سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے والدین کے روح پاک پر بخشش و مغفرت کی دعا کرتا ہوں ہمیشہ ہر نماز میں. یہ صدقہ جاریہ ہے. نوجوانوں، ماں باپ کے حق میں بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہو، اللہ روزی کو بڑھاتا رہے گا، اللہ رزق میں کبھی کمی نہیں دے گا. ایک بات یاد رکھو، ماں باپ کے پیچھے خرچ کرو گے نا، جو بھی خرچ کرو گے آپ، اللہ اس کا بدلہ یہاں تو دے گا، ساتھ سنگ دے گا، اب وہاں تو ہے ہی ہے. ماں باپ کے پیچھے میں خرچ کرنے سے کبھی پیچھے مت ہٹنا. الحمدللہ جتنا ہو سکے اسے خوش رکھنا، خوش رکھنے کی کوشش کرنا. قربان جاؤ، ماں باپ کا دل خوش رہے گا، اللہ خوش رہے گا، اللہ راضی ہوگا. اور جس بندے سے اللہ راضی ہو اسے نہ مصیبت آ سکتی ہے نہ اسے کوئی پریشان کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہے، یہ ان کے لیے یہ شعر ہے. مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں. مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں. ہے حیدر ماں کے چرنوں میں تن من دھن قربان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے. ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا ایمان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے. ٹاٹا برلا سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس مقام کو کیسے پہنچے، تو ٹاٹا برلا نے کہا تھا کہ یہ سب میری ماں کی آشیرواد ہے، یہ سب میری ماں کا آشیرواد ہے. میں چھوٹا سا کاروباری تھا، 10 روپے 1 روپے کے لیے میں ترسا کرتا تھا، میری ماں کی دعاؤں نے میری تقدیر بدل دی. ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا. ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا. بنا لو اپنی جنت بنا لو نا، اپنی جنت بنا لو نا. علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، ہر عافیت خرید لی، برکت خرید لی. ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، دیکھا جو خواب میں نے جنت خرید لی. ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا. سنو، ماں راضی اللہ راضی، باپ راضی اللہ راضی. سنو، سورہ لقمان پڑھو، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت کو پڑھو. نوجوانوں قرآن پڑھو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ
احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قربان جاؤ، 15ویں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، رکوع نمبر 2 ہے، پڑھو۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور آگے اللہ کہتا ہے سنو، جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب ماں بوڑھی ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے، انہیں جھڑکنا مت، اونچی آواز میں بات مت کرنا، ان کو اف تک مت کہنا، افیوں ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، شفقت سے بازو کو بچھا دینا اور دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر میں رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا۔